دن ہے مجھے بڑی حیرت انگیز تعجب اور خوشی ہوئی کہ فرح وڑائچ کو بھی سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے. اور فرح وڑائچ کو سیلیبریٹ کیوں نہ کیا جائے کہ نیوز روم میں عورتوں کا داخلہ بند تھا, صحافت میں زیادہ سے زیادہ اڑان کی گئی تو ایک لیڈی رپورٹر نکالی گئی. ایک لیڈی رپورٹر ہوتی ہے جس پہ مجھے بڑا اعتراض تھا کہ لیڈی رپورٹر کیا ہوگا. رپورٹر یہ نہیں کہ میڈیا کے پروفیشن میں عورتیں ٹاپ پہ نہیں تھیں. پاکستان میں بڑی ٹاپ کی ایڈیٹرز نہیں, جیسے ہیرلڈ کی تھی, نیوز لائن کی تھی, جیسے نیوز کی ہی ڈاکٹر ملیہ لودھی تھی. لیکن انہیں پہلے تو یہ ہے کہ خاتون نیوز ایڈیٹر, اور وہ بھی کس کی, جنگ اخبار کی. اور مجھے اگر ایک لفظ استعمال کرنے کی اجازت دے کہ وہ جو جنگ کا نیوز روم تھا وہ بڑا خوفناک نیوز روم تھا. وہاں کسی خاتون کا بیٹھنا بہت مشکل تھا. میں انہیں ہر روز دیکھتا تھا آتے جاتے, کیونکہ میرا دفتر نیوز میں اوپر ہوتا تھا. ایک خاتون بیٹھی ہے, جم کے بیٹھی ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے دائیں طرف کون ہے, اس کے بائیں طرف کون ہے. اور میں نے اسے دیکھا کہ جیسے یہ بالکل ساکت ہے. بڑا روپ تھا ان کا وہاں پہ. ایک تو عورت ہو رہا, پھر پروفیشنل نہیں بنوانا اپنے آپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ جینڈر کی جو تھی ایک سیلنگ وہ توڑ دی کہ عورتیں یہ کر سکتی ہیں, اور انہوں نے بڑی ایمانداری سے کیا اور بڑا پروفیشنل کیا. یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سیپما کی بڑی بنیادی اراکین میں سے رہی ہیں اور بڑی ایکٹیو رہی ہیں ہمارے ساتھ سیپما کے فرنٹ پہ. اور یہ جنگ بہت کنگال ہو گیا جب انہوں نے جنگ کو چھوڑا. ویسے تو جنگ میں کافی کنگالی ہے. جنگ میں زیادہ تر لوگوں کو اردو لکھنی نہیں آتی. میں اس میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ یار اردو کے جرنلسٹ ہیں, اردو لکھنی نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی مثال قائم کی انہوں نے. اور میں خواتین کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر شعبے میں عورتیں آئیں تو بڑا رول پلے کر سکتی ہیں. اس تو دنیا میں یہ جو بحث چلی ہے بڑی, اب دیکھیں نا یہ جو فلوٹیلا ہے جو میڈیٹرینین میں اور غزہ کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ اسرائیلی نیوی شپس انہیں لے گئے ہیں اغوا کر کے, اسے لیڈ کون کر رہی ہے؟ گریٹا تھنبرگ, وہ جو انوائرمنٹلسٹ لڑکی ہے. آج وہ ہیرو ہے تمام دنیا میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج پورے یورپ میں مظاہرے ہیں. لاہور میں بھی میں ابھی وہاں ایک مظاہرہ دیکھ کے آ رہا ہوں, لیکن وہاں پہ لاکھوں لوگ شامل ہو. ترکی بالکل, اٹلی بالکل بند ہو گیا ہے, جمعے کو پھر مکمل ہڑتال ہے. اسی طرح اسپین میں, پیرس میں, ہر جگہ, نیدرلینڈس میں بڑے میسو ایجوکیشن ہو رہا ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے. فلسطین کا مسئلہ میں فلسطینیوں کی اپنی مزاحمت اور بڑی قربانی ہے شامل, لیکن ان لوگوں نے جو کیا ہے کہ یہ اسلام فوبیا وغیرہ اب یورپ میں اس لحاظ سے وہ کافی کمزور پڑے گا. اور مسلمانوں میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ مسلمانوں سے زیادہ تو فلسطینیوں کے لیے یورپ کے نوجوان اور لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوئے. وہ کہ ایک بڑا ہی بہودہ معاہدے پہ دستخط انگوٹھے لگائے ہیں 8 مسلم ملکوں نے, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو فلسطینیوں کی جدوجہد کو دوبارہ سے اس کا گلا مروڑنے کی جو کوشش ہوئی ہے وہ پتہ نہیں کہ سب تک کامیاب ہوگی. لیکن فلسطینی ایک نئی جو ہے طرح کی کالونی جس میں ٹرمپ بھی شامل ہے, شاید اس کا حصہ نہ بنے. ان کی مزاحمت جاری رہے گی. تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج پورے دنیا میں یہ ہو رہا ہے, اور کشمیر میں بھی ہمارے یہاں بہت بڑی ایک ایجوکیشن ہو رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں, اس میں پولیس والے تو شہید ہیں اور کشمیری جو مارے گئے ہیں وہ جہنم رسید ہوئے ہیں. یار یہ کیا تماشا رپورٹنگ میں آپ کرتے ہیں؟ پولیس والا جس نے گولی چلائی لوگوں پہ وہ شہید ہے, اور جو شہری مارا گیا ہے بیچارہ معصوم اب وہ مر گیا ہے.
کچھ شرم کریں آپ لوگ جو بیٹھتے ہیں نیوز روم میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں. اتنا خوفناک قسم کا آپ پر تعصب ہے ان لوگوں کے خلاف جو جدوجہد کرتے ہیں, اور آپ بڑا یولوجائز کرتے ہیں جو لوگ جبر کرتے ہیں یا گولی چلاتے ہیں. خیر بات دوسری طرف چلی گئی. تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو نیشنل ویمن جرنلسٹ فورم ہے اسے اور تکڑا کریں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رول ماڈل نہیں, تو ہمارے پاس عورتوں کے لیے ایک بڑا اچھا رول ماڈل ہے اور ہمیں ان پہ فخر ہے. تھینک یو.